واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اور میرے غوث دینے دلا دینے والے، میرے غوث دینے دلا دینے والے، نبی اور خدا سے ملا دینے والے۔ اور مجھے دیکھ کر لوگ کہتے ہیں اکثر، مجھے دیکھ کر لوگ کہتے ہیں اکثر، ضیا کو وہی ہے ضیا دینے والے۔ محترم پیارے بھائیو، اس وقت ربیع الثانی کی آج 2 تاریخ ہے، اور جب ویڈیو آپ تک پہنچے گی تاریخ 3 ہو جائے گی۔ آپ کی خدمت میں عرض ہیں، اس وقت میں حضور سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب جو نیاز کا اہتمام ہوتا ہے اس کو 11ویں شریف کی نیاز کہا جاتا ہے۔ اس پر کچھ تبصرہ کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ محترم پیارے بھائیو، آپ اچھی طرح یہ باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ 11ویں نہ فرض ہے نہ سنت ہے، صرف ایک مستحب عمل ہے۔ اب اگر کوئی اس عمل کو کرتا ہے تو یقیناً ثواب پائے گا۔ ہاں، اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے، خود تو کرتا نہیں، اگر کوئی کر رہا ہے اور اگر کوئی اس کی مخالفت کرے گا تو مخالفت کرنے والا گنہگار ہوگا۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے، اگر آپ کو کوئی عمل سمجھ میں نہیں آتا آپ نہ کریں، اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اگر کوئی عمل ایسا ہے جو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ نہ کریں، لیکن میرے پیارے بھائی اس کے تعلق سے آپ اپنی زبان بھی نہ کھولیں۔ اگر آپ زبان کھولیں گے اور وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر مقبول رہا تو پھر آپ پھنس جائیں گے۔ براہ کرم اگر آپ کے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، آپ اس حدیث پر عمل کریں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے چپی سادھ لیں اور کسی زبردست عالم دین یا مفتی اسلام سے آپ سے ملاقات ہو جائے تو آپ براہ راست ان سے تبادلہ خیال کر لیں اور ان سے دریافت کر لیں کہ یہ جو عمل جو بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ کرتے ہیں، حضور سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں، یہ عمل کیسا ہے؟ اگر مفتی اسلام آپ کو اس عمل کے کرنے پر بشارتیں بیان کرتے ہیں، آپ کا دل قبول کرتا ہے، آپ کریں۔ اگر آپ کے سمجھ میں نہ آتا ہو، بہتر ہے آپ خاموش رہیں۔ من سمت نجات، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ آپ چپ رہو گے تو امید ہے کہ آپ کو نجات ہو جائے گی، اور اگر آپ بلا وجہ بک بک کرتے رہے تو پھر بک بک کرنے کا نتیجہ آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، بلا وجہ آپ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی عمل آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ خاموش رہیں۔ لیکن میرے پیارے بھائی، یہاں پر کچھ باتیں میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں۔ ہمارے کچھ احباب بھی ایسے ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے فرقہ باطلہ کو بولنے کا موقع ملتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ ایک مستحب عمل ہے، اس کا کرنا ثواب ہے، نہ کرنے پر کوئی قیامت میں پوچھ نہیں ہونے والی۔ جیسے آپ نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، قیامت میں پوچھا جائے گا۔ عصر نہیں پڑھی، قیامت میں پوچھا جائے گا۔ فجر نہیں پڑھی، قیامت میں پوچھا جائے گا۔ مغرب و عشاء نہیں پڑھی، قیامت میں پوچھا جائے گا۔ کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں روز محشر کہ جا گداز بود، محشر کا روز جان کو پگالنے والا ہوگا۔ اولین پرش سے نماز بود، سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی۔ میرے پیارے بھائی، اگر آپ کا نمازوں کا پلیٹ فارم صاف ہے اور آپ 11ویں پر 11ویں کر رہے ہیں تو یاد رکھیں یہ 11ویں آپ کو نجات نہیں دلائے گی۔ یہ 11ویں آپ کو نجات نہیں دلائے گی۔ اگر آپ کا نمازوں کا پلیٹ فارم صاف ہے تو نیازیں فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور اگر صرف نمازیں ہی ہیں، آپ کی زندگی میں نیازیں نہیں ہیں، تب نمازیں بھی آپ کا بیڑا پار نہیں کروائے گی۔ آپ کو نماز بھی پڑھنا ہے اور نیازوں کا اہتمام بھی کرنا ہے، چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جنتی جنت میں ہوں گے اور جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے، تو یہ جنتی ان جہنمیوں سے پوچھیں گے
ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ صرف نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر جہنم میں نہیں گئے، بلکہ آگے وہ کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ محترم پیارے بھائیو، صرف نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر بندہ جہنم میں نہیں جا رہا ہے، بلکہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، اس سبب سے بھی جہنم میں جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، ہمارے جو احباب 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض ہیں، یقین جانیں آپ غوث پاک کی بارگاہ میں ایصال کرنے کے لیے آپ نے 11ویں شریف کا اہتمام کیا ہے، آپ بزرگوں سے محبت کرتے ہیں، یقیناً بزرگوں سے محبت عین ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائی، آپ نے جس بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے 11ویں شریف کا اہتمام کیا ہے، پہلے ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ نیکی اسی وقت ہوگی کہ آپ کسی ننگے کو کپڑا پہنائیں تو نیکی ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلائے تو نیکی ہے، آپ کسی ننگے کو چپل جوتا پہنائیں تو نیکی ہے، آپ کسی بھرے پیٹ والے کو آپ کھانا کھلائیں گے تو وہ کھانا کھاتے وقت نقص نکالے گا۔ کس نے بنایا؟ برابر نہیں بنایا۔ یاد رکھیں، جس کو روزانہ بریانی ملتی ہو، آپ اس کو مندی کھلائیں گے تو وہ خوش نہیں ہوگا، بلکہ الٹا نکتہ چینی کرے گا، اور جس نے برسہ برس تک بریانی نہ دیکھی ہو، آپ اس کی خدمت میں تشت میں لے جا کر بریانی پیش کریں گے، اس کی ارواح تر ہوگی اور وہ دل سے دعائیں دے گا، اور اس کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں آپ کی دنیا اور آخرت دونوں تابناک کر دے گی۔ محترم پیارے بھائیوں، کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی، میں نے فقیر جان کے خیرات دی اسے، میں نے فقیر جان کے خیرات دی اسے، اس نے دعائیں دے کے مقدر بنا دیا۔ میرے پیارے بھائی، آپ کی خدمت میں عرض ہیں، آپ یہ نیک عمل کر رہے ہیں، تو جن کے لیے یہ مستحق جو ہے ان کے لیے ہے یہ، آپ کسی غریب شخص کو کھلائیں، کسی فقیر کو کھلائیں جس کو برسہ برس تک 11ویں کا کھانا نصیب نہ ہوتا ہو، جس کو برسہ برس تک بریانی نصیب نہ ہوتی ہو، آپ اس کو کھلائیں۔ حضور سیدی سرکار غوث پاک اپنی قبر میں خوش ہوں گے، اور سرکار غوث پاک کا قبر میں خوش ہو جانا آپ کی دنیا اور آخرت کو تابناک کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن میرے پیارے بھائی، 11ویں میں جو ہم خرافات کرتے ہیں اس کو بھی ذہن نشی کر لیں۔ حضور سیدی سرکار غوث پاک ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، آپ ابھی شکم مادر میں ہیں، آپ ابھی شکم مادر میں ہیں، اور ماں گودڑی سینے کا کام انجام دے رہی ہے۔ جیلان کی مسجد سے لگا ہوا آپ کا حجرہ ہے، آپ گودڑی سی رہی ہے، ایک شخص مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ ہوتا ہے، وہ انگور کا خوشہ آپ کی والدہ کے حوالے کرتا ہے اور کہتا مائی اس کی حفاظت کرو، میں ابھی نماز پڑھ کر آیا۔ وہ شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، ام الخیر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل للچاتا ہے اور انگور کھانے کا دل چاہتا ہے کہ اچانک آپ کے ہاتھ کی سوئی آپ اس انگور کے خوشے میں چبھوتی ہے، اور جیسے ہی انگور کے خوشے میں وہ سوئی چبوئی جاتی ہے اور اس سوئی میں انگور کا رس ہوتا ہے، قریب تھا کہ وہ نیک خاتون اپنے منہ کے قریب لے جاتی، اسی وقت آپ کے پیٹ میں ایک مروڑ پیدا ہوتا ہے، پیٹ میں درد لاحق ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ پیٹ میں درد لاحق ہونا، یہ پیٹ میں مروڑ آنا کسی اور کی طرف سے نہیں تھا، عبد القادر جیلانی کی طرف سے تھا۔ جب عبد القادر جیلانی کی ولادت باسعادت ہوتی ہے اور آپ 4 سال 4 ماہ 4 دن کے ہوتے ہیں، آپ کی والدہ بسم اللہ خوانی کے لیے آپ کو لے جاتی ہے، اس وقت راستے میں آپ اپنی والدہ سے کہتے ہیں امی جان اس وقت کو یاد کیجئے جب میں شکم مادر میں تھا، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر گودڑی سینے کا کام انجام دے رہی تھی، اسی وقت کسی اجنبی نے آپ کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ دیا تھا اور کہا تھا مائی اس کی حفاظت کرو، میں ابھی نماز پڑھ کر آیا۔
آپ کے دل میں خیال آیا کہ انگور کھانا چاہیے، آپ نے انگور کے خوشے میں سوئی چبوئی اور وہ سوئی قریب تھا کہ آپ منہ کے قریب لے جاتی، اس وقت آپ کے پیٹ میں درد پیدا ہوا تھا، وہ درد کسی اور کی جانب سے نہیں تھا، عبد القادر کی جانب سے تھا۔ میرے پیارے بھائی یہیں پر رک جائیے، میں آپ کو ایک ذہن دینا چاہتا ہوں، جو عبد القادر شکم مادر میں رہ کر ماں کو حرام لقمے سے بچا رہا ہے، کیا وہی عبد القادر دنیا میں آنے کے بعد اپنے ماننے والوں کو، اپنے قادریوں کو کیا حرام کے پیسوں سے 11ویں کرنے کی اجازت دے گا؟ میرے پیارے بھائی، جو لوگ قرض دار ہوتے ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے تانے تشنے سننے سے بچنے کے لیے لوگوں سے قرض لا کر 11ویں کرتے ہیں، یاد رکھیں یہ عمل درست نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، آپ ایک گلاس پانی پر بھی غوث پاک کی فاتحہ دلا سکتے ہیں، آپ ایک گلاس پانی پر بھی غوث پاک کی نیاز دلا سکتے ہیں، کچھ چنے پر بھی آپ غوث پاک کی فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے جو کھانا اپنے گھر میں بنایا ہے اپنے کھانے کے لیے، اس کھانے کو بھی آپ سامنے رکھ کر اس پر غوث پاک کی فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، یہ دکھاوے کے سونگ دھتورے آپ کو نقصان کی طرف لے جائیں گے۔ براہ کرم براہ کرم براہ کرم جو بھی عمل کریں خالص اللہ کے لیے کریں، اور اس کا ثواب آپ اللہ کے نیک بندوں کو پہنچائیں۔ یقین جانیں اگر آپ اس نیت سے کام کریں گے تو آپ کی گھر میں پکی ہوئی دیگ بھی آپ کے نجات کے کام آئے گی، ورنہ اگر آپ نے شعبدے بازی کی اور دکھاوے کے لیے کام کیا تو پھر دکھاوے کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب نہیں ہوتا۔ براہ کرم جو خرافات ہم 11ویں کے نام پہ کرتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ 11ویں نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، مستحب عمل ہے، آپ کریں گے ثواب پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو بزرگوں سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور بزرگوں کے نام پہ جو نیازیں چڑھائی جاتی ہیں وہ خالص اللہ کے لیے کرنے اور اس کا ثواب بزرگوں کی بارگاہ میں پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔